اسلام کی بنیاد قرآن پر ہے اور یہ دین فطرت ہے جو تمدن کا جھنڈا اڑاتا ہے۔ اسلام حقیقی معنوں میں سلامتی کا دین ہے اور صراط مستقیم کا راستہ ہے جس کو اپنا کر انسان اللہ کی بادشاہت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اسلام فلاح انسانی کا حقیقی علمبردار ہے، ایک صالح انسان بننے میں مدد دیتا ہے۔ اسلام ایک امن پسند دین اور ایک درخت کی مانند ہے، جو بھی نیچے آتا ہے اسے بلا تفریق سایہ ملتا ہے۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو پہلے سے زیادہ قوت اور طاقت ملتی ہے۔ بس اس قوت اور طاقت کو جس کے ذریعہ سے انسان فرما برداری کرتا ہے اسے توفیق الہی کہتے ہیں۔ نماز دستور العمل کا نام ہے اور دعا نماز کا ایک اہم حصہ ہے۔ دین کا کمال شریعت سے وابستہ ہے اور سعادت مند وہ ہے جو اپنے نفس کی نگرانی کرے۔ اچھے اعمال ہی انسان کو ممتاز بناتے ہیں اور نیک اعمال ہی سے اچھا پھل مل سکتا ہے۔ دینا ذات الہی کی صفت ہے۔ اس صفت کو اپنانے سے قلب، ضمیر اور روح میں ایک نور جگمگانے لگتا ہے۔ بارگاہ الہی میں گستاخی یا بغاوت بڑی سے بڑی نیکی اور بھلائی کو بھی تباہ کر دیتی ہے۔ صحیح امن کی زندگی اس شخص کو حاصل ہے جو خدائے واحد پر ایمان رکھتا ہے اور شرک سے بیزار رہتا ہے۔ انسان کتنا ہی معراج، ترقی اور بام رفت پر پہنچ جائے تب بھی خدا کا بندہ ہی رہتا ہے۔ ہم تمام مسلمان اپنے مذہب کو ان دو چھوٹے جملوں میں بیان کرتے ہیں جن کا اختصار اور جامعیت حیرت انگیز ہے: لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ مذہب سے دوری ذہنی پریشانیوں اور اخلاقی گراوٹ کا سبب بنتا ہے۔ صحت مند زندگی گزارنے کے لیے سب سے آسان ترکیب اسلام کو دل سے قبول کر لینا ہے اور اسلام کے بتائے ہوئے اصولوں پر عمل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو پا کر نافرمانی نہ کرنا ہی شکر ہے اور شکر کرنا ایک عبادت ہے۔ خدا کی یاد عظیم ترین شے ہے۔ قرآن حکیم ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جس کی تعمیل تمام روحانی، جسمانی، اخلاقی اور سیاسی بلندیوں تک پہنچانے کی ضامن ہے۔ مرتبہ اسی کا بالا ہے جس نے اپنے دل میں قرآن اتارا ہے۔ قرآن ایک ایسا دریچہ ہے جس سے ہم اگلی دنیا کو دیکھ سکتے ہیں۔ انسان کی روحانی حیثیت کو قائم اور توانا کرنے کے لیے مذہب ایک مضبوط سہارا ہے اور روح ہی کے ذریعے انسان اپنی نفسیاتی، سماجی اور معاشرتی وحدت کو قائم رکھ سکتا ہے۔ دنیا اور آخرت کی مشکلات حل کرنے کے لیے قرآن کافی ہے، کیونکہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلہ کے بعد اختیار نہیں رہتا۔ مصیبتوں اور پریشانیوں کی بڑی وجہ اسلام سے دوری ہے اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ ہر انسان کے لیے ایک روشن مثال ہے۔ دین اسلام کے علاوہ اللہ تعالیٰ کو کوئی دین مقبول نہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت مسلمانوں کے ایمان کا حصہ ہے اور راہ حق ہے۔ اسلام سے تعلق نہ رکھنے والے مسلم کی مثال کٹی پتنگ کی طرح ہوتی ہے۔